سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلاما کثیرا کثیرا۔ اللہ رب العزت کی توفیق اور مہربانی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس بابرکت تقریب میں ختم قرآن کی محفل میں مجھے بھی حاضری کی سعادت عطا فرمائی۔ وقت صاحب نے بتایا کہ بس آدھے کوئی ان کے برابر ہو ہی نہیں سکتا۔ اب جب سب سے زیادہ محبت ان کی، سب سے زیادہ عظمت بھی ان کی اور سب سے زیادہ اطاعت بھی ان کی، بس بات یہ ہے سمجھنے کی کہ محبت کے کچھ تقاضے ہوتے ہیں۔ دنیا میں بھی کسی سے محبت ہوتی ہے نا۔ اب مجھے حاجی صاحب سے بہت پرانا محبت کا تعلق ہے اور حاجی صاحب کو مجھ سے، تو اس محبت کے کچھ تقاضے ہیں۔ بھائی کو بھائی سے ہو، ماں باپ سے ہو، اولاد سے ہو، بیوی سے ہو، دوست سے ہو، تو محبت کے تقاضے ہوتے ہیں۔ ایسا نہیں ہوتا بس محبت کہہ دیا پوری ہو گئی ختم۔ تقاضوں کو پورا کرنا پڑتا ہے، تب جا کے وہ محبت برقرار رہتی ہے اور بڑھتی ہے۔ اور اگر محبت کے تقاضوں کو پورا نہیں کیا تو بڑھنا دور کی بات، وہ برقرار بھی نہیں رہے گی، وہ کم ہوگی۔ ظاہری بات ہے کہ اگر ایک بھائی کو دوسرے بھائی سے محبت ہے اور دوسرا بھائی دیکھ رہا ہے کہ جی زبان سے تو بڑا میٹھا ہے لیکن پیٹ پیچھے یہ میرے ساتھ اچھا نہیں، میری برائیاں کرتا ہے یا برائی کرنے والوں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے، تب بھی وہ بھائی تو پسند نہیں کرے۔ کیسا بھائی ہے؟ بیٹا ہے، وہ اپنے باپ کو تو کچھ نہیں کہتا لیکن جو اس کے باپ کی برائی کر رہے ہیں ان کو دوست بنایا ہوا ہے اور ان سے سلام دعا ان کے ساتھ کھا رہا ہے، پی رہا ہے، مل رہا ہے، جل رہا ہے، تو باپ کہے گا یہ تو بے غیرت اولاد ہے۔ یہ کیسے اس نے دوست بنا لیا ان کو کہ جو باپ کو برا کہتے ہیں وہ اس کے دوست، جو اس کے باپ کی برائی کرتے ہیں وہ اس کے دوست۔ تو یہ محبت کے تقاضے ہیں۔ اسی طرح اللہ رب العزت کی بھی محبت کے کچھ تقاضے ہیں۔ مختصر بات میں کر رہا ہوں سمیٹ کر۔ دیکھیے بس تقاضا یہ ہے کہ ہم خود تو اللہ کے حکم کو پورا کریں، یہ تو ہے ہی لازمی، فرائض واجبات کو پورا کریں اور ممنوعات اور گناہوں سے بچیں، لیکن جو اللہ کے حکموں کو پورا نہیں کر رہے ان کی بھی کچھ فکر کریں۔ فکر کیا ہے کہ جی ہم تو خود اللہ کے حکم کو پورا کر رہے ہیں اور جو دن رات ہمارے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے، کھاتا پیتا ہے، وہ نماز بھی نہیں پڑھ رہا، ہم اس کو کچھ کہہ بھی نہیں رہے، سمجھا بھی نہیں رہے۔ ویسے یاری دوستی میں تو ساری دنیا جہان کی سب باتیں ہو رہی ہیں جی، جب دل چاہا اس کا موبائل بھی لے لیا، اس کی گھڑی بھی لے لی، اس کی گاڑی بھی لے لی، پیسے بھی لے لیے اور چیزیں لے لی، استعمال کر لی، نماز کے لیے نہیں کہہ رہا۔ تو یہ چیز اللہ کو پسند نہیں، اللہ کی غیرت گوارا نہیں کرتی کہ تم نے جس کو دوست بنایا وہ اللہ کے فرائض کو پورا نہیں کر رہا اور تم اس کو کچھ کہہ نہیں رہے، سمجھا نہیں رہے۔ دنیا کا کوئی کام تمہارا ہو اور وہ نہ کرے، تم ناراض ہوتے ہو کہ کیسا دوست ہے میرا، میں نے اسے کام کہا تھا اس نے نہیں کیا، اس سے ناراضگی کا اظہار کر رہے ہو۔ اور اللہ کے حکم کو پورا نہیں کر رہا تو کوئی ناراضگی کا اظہار نہیں۔ یہ بات ہے سمجھنے کی کہ جس سے محبت ہے ہمیں، ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ وہ اللہ کے حکم کو پورا کرے اور اللہ کی نافرمانی سے بچے۔ اگر وہ اس پر آتا ہے تو ٹھیک ہے، پھر تو محبت رکھنی چاہیے، دوستی رکھنی چاہیے، ورنہ پھر دوستی اور محبت بیکار ہے۔ پھر وہ دوستی اور محبت کیا ہے؟ ہمارے لیے پکڑ کا ذریعہ ہے، ہمارے لیے پکڑ کا ذریعہ۔ یاد رکھیے، ہم نے دوست بنا لیا ایسے شخص کو جو دن رات اللہ کے حکموں کو پامال کر رہا ہے، توڑ رہا ہے، کبائر کا ارتکاب کر رہا ہے۔ ہم کہتے ہیں بھائی یہ اپنی قبر میں جائے گا، میں اپنی قبر میں جاؤں۔ نہیں، جائے گا تو اپنی قبر میں، لیکن جب محشر میں حساب ہوگا نا تو وہاں پوچھ ہوگی کہ تم دوست تھے اس کے،
گہرے دوست تھے، اچھی دوستی تھی، ہر بات میں روک ٹوک کر لیتے تھے، ڈانٹ ڈپٹ کر لیتے تھے، غصہ کر لیتے تھے، ناگواری کا اظہار سب کچھ کر لیتے تھے. اللہ کے حکموں پر کیوں نہیں کرتے تھے؟ فرائض پہ کیوں نہیں کرتے تھے؟ یہ اللہ کی نافرمانی کھلم کھلا کر رہا ہے، تم ہنس رہے ہو، بول رہے ہو، کیوں کر رہے ہو؟ اس چیز کا بھی خیال رکھنا ہے. یہ اللہ کی محبت کا تقاضا ہے کہ ہمیں جس سے محبت ہے وہ بھی اللہ کا فرمانبردار بنے، اس کی کوشش کرنی ہے، اس کو اللہ کی نافرمانی سے روکنے کی کوشش کرنی ہے. ورنہ وہاں بھی ہمارے لیے بچنا مشکل، دنیا میں بھی بچنا مشکل. بس ایک حدیث سن لیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے بنی اسرائیل کی ایک قوم کے اوپر جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا کہ جاؤ میں اس سے ناراض ہوں، اس بستی کو ہلاک کر دو. کس طرح؟ پوری بستی کو اٹھاؤ، اوپر اٹھا کے پٹخ دو، بستی کو پٹخ دو. جبرائیل علیہ السلام گئے اور جا کے دیکھا، بستی پہ نظر ڈالی، سب اللہ کی نافرمانی میں لگے ہوئے. ایک بندہ نظر آیا ان کو، اور حدیث کے الفاظ ہیں کہ کیسا بندہ تھا. انہوں نے اللہ سے کہا یا اللہ اس کے اندر تو ایک بندہ ایسا ہے اس نے کبھی زندگی میں آپ کی نافرمانی نہیں کی، زندگی میں. اس کو تو میں نکال لوں، اس کو تو نہ پٹخوں، اس کو تو ہلاک نہیں کروں. اللہ سے پوچھا، اللہ نے کہا نہیں، اس سمیت پوری بستی کو اٹھا کے پٹخ دو. کتنے اونچے درجے کا ولی ہوگا جس نے پوری زندگی کبھی ایک نافرمانی نہیں کی. سوچئے، بہت اونچے درجے کا ولی ہے. کہا نہیں، اس سمیت پوری بستی کو اٹھا کے پٹخ دو. اور اللہ نے وجہ بتائی. کیا وجہ ہے؟ فرمایا اللہ نے کہ جبرائیل یہ خود تو نافرمانی نہیں کرتا تھا میری، لیکن دیکھتا رہتا تھا اس کے سارے میل جول والے، گھر والے، رشتہ دار، دوست، پڑوسی اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں. اور جو حدیث کے الفاظ کا ترجمہ بتا رہا ہوں، یہ دیکھ کر کبھی اس کے ماتھے پہ بل نہیں پڑتا تھا، اس کو ناگواری نہیں ہوتی تھی. خلاصہ یہ کہ برا نہیں لگتا تھا، تکلیف نہیں ہوتی تھی کہ اللہ کی نافرمانی کیوں ہو رہی ہے. اس لیے یہ بھی عذاب کے قابل ہے. بھئی اگر ہم روک نہیں سکتے، کسی کو زبان سے منع نہیں کر سکتے، ناگواری تو ہونی چاہیے. یہ کم سے کم ادنا درجہ ایمان کا ہے، ادنا. اگر ناگواری بھی نہیں ہو رہی، ہم بھی اسی موج مستی میں ہیں، چلو جی اپنی قبر میں جائیں گے، ہم تو نہیں کر رہے ہیں نا، ہم تو ایک سائڈ پہ ہو گئے بھائی، ہم ان کے ساتھ شریک نہیں ہیں. اس لیے دوسری حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک جگہ اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہے اور ان کا کوئی رشتہ دار اور دوست دور بیٹھا ہوا ہے اور وہ اس اللہ کی نافرمانی پر بالکل اس کو ناگواری نہیں، وہ خوش ہے کہ جی یہ محفل جو کر رہے ہیں اچھا کر رہے ہیں، جی بڑا موج مستی ہو رہی ہے، گانا بجانا، رقص و سرود، اس طرح کی کوئی بھی اللہ کی نافرمانی کی محفل ہے اور وہ ہو رہی ہے اور دور بیٹھا ہوا شریک نہیں ہے. تو حدیث میں آیا کہ جو دور بیٹھ کر خوش ہے وہ گویا اس میں شریک ہے، اور ایک اس کے قریب ہے برابر میں، لیکن وہ رو رہا ہے، دل سے تڑپ رہا ہے، اللہ سے کہہ رہا ہے یا اللہ میرے بس میں نہیں، میں کیسے روکوں، کیسے سمجھاؤں ان کو، یہ بہت غلط کر رہے ہیں. اس کا دل خون کے آنسو رو رہا ہے. تو اللہ نے فرمایا جو قریب ہے اور اس کو ناگواری گزر رہی ہے اور وہ تڑپ رہا ہے، وہ گویا کہ شریک نہیں ہے. اس لیے یہ ایمان کا تقاضا ہے جو میں عرض کر رہا ہوں کہ اس ایمان کے تقاضے کو ہمارے اندر ہونا چاہیے کہ اگر ہمارے قریبی عزیز، رشتہ دار، گھر والے، دوست کوئی بھی اللہ کے حکموں کو توڑ رہے ہیں تو ہمیں اس کی فکر ہونی چاہیے، اس کی کوشش کرنی چاہیے ان کو بچانے کی. اللہ نے قرآن فرمایا نا الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو. اخلاء خلیل کی جمع ہے. خلیل کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ عام دوست نہیں، بہت ہی گہرا دوست. اسے ابراہیم خلیل اللہ بہت گہرے دوست ہیں ان کو کہتے ہیں. تو الاخلاء جتنے بھی گہرے دوست ہیں نا دنیا میں، یار دوست ہر وقت ایک دوسرے کے ہاتھ میں ہاتھ ڈالے، بغل میں بغل ڈالے، گھوم رہے ہیں، پھر رہے ہیں، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، دن رات ساتھ ہیں. اللہ نے فرمایا یہ قیامت کے دن کیا ہوں گے؟ ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے. کیا دشمنی کریں گے؟ وہاں قتل تھوڑی کریں گے، ایک دوسرے کے ماریں گے تھوڑی. دشمنی کیا ہوگی؟ وہی ایک دوست وہ نیک تھا، وہ عبادت کرتا تھا، اللہ کے حکموں کو پورا کرتا تھا، اس کا دوست نہیں کرتا تھا. وہی برا دوست جو جہنم میں جا رہا ہوگا نا، اکیلا نہیں جائے گا، اس دوست کو کھینچ کے جہنم میں اپنے ساتھ لے جائے گا. یہ دشمنی. تو یہ دوستیاں وہاں پہ مصیبت بن جائیں گی، وہاں جہنم میں جانے کا ذریعہ بن جائیں گی.
اگر دوست صحیح راستے پہ نہیں چلا اور اس کی کوشش نہیں کی، ہم تو کوشش کر سکتے ہیں، کوشش نہیں کی تو پھنس جائیں گے ہم. ہاں اگر کوشش کی اور اس کو صحیح راستے پہ چلایا، یا پھر دوستی کی ہی نیک لوگوں سے، الا المتقین، متقی لوگوں سے دوستی کر لی، تو یہ دوستی وہاں پہ کام آئے گی. نیک لوگوں کی دوستی یاد رکھیے آخرت میں بھی کام آتی ہے، دنیا میں بھی کام آتی ہے. آج کا دور ایسا ہے، قرب قیامت کا دور ہے، خون سفید ہو گئے. کسی کے اوپر اللہ نہ کرے برا وقت آ جائے، تکلیف کا وقت آ جائے، آپ کو پتا ہے خونی رشتے کام نہیں آتے، سب منہ پھیر لیتے ہیں، سب منہ پھیر لیتے ہیں، آنکھیں پھیر لیتے ہیں. کوئی مدد کے لیے تیار نہیں ہوتا، کوئی ہاتھ پکڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتا، سگا بھائی بھی نہیں ہوتا، سگی بہن بھی نہیں ہوتی. اور اب تو ایسے واقعات ہو رہے ہیں، بیوی نہیں ہوتی، شوہر نہیں ہوتا، کوئی کام نہیں آتا. تو دنیا میں بھی اگر کام آتے ہیں نا، یاد رکھیے گا وہ نیک متقی لوگ ہی کام آتے ہیں. الحمدللہ یہ میری گناہگار آنکھوں نے مشاہدہ کیا، یہی لوگ کام آتے. کتنی تکلیف کا، مصیبت کا وقت ہو، تنگی کا، پریشانی کا وقت ہو، سب آپ کے دوست، دنیا کی رشتہ داریاں سب منہ پھیر لیں گے، ہیلے بہانے کر لیں گے. لیکن جو دیندار دوست ہیں، سچے دیندار مخلص، وہ کام آئیں گے دنیا میں بھی، اور یہ کام آئیں گے آخرت میں بھی، کھینچ کر ساتھ جنت میں لے جائیں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق دے. بھائی اصل چیز تو دعا ہے، بس وہ دعا کریں گے انشاءاللہ. قبولیت دعا کا وقت ہے، ختم قرآن ہوا ہے، دعا کر لیتے ہیں. دعا کر لیں. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا تنزع منا صالح ما أعطيتنا. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. الله خير حافظا وارحم الراحمين. الله خير حافظا وارحم الراحمين. ستر العرش مسبول علينا وعين الله ناظرة إلينا بحول الله لا يقدر علينا. یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث. یا ارحم الراحمین، یا اکرم الاکرمین، یا راحم المساکین. اے میرے پیارے اللہ، رحیم اللہ، کریم اللہ، یہ بابرکت قبولیت دعا کا وقت ہے. یا اللہ ہم اس موقع پر سب سے پہلے اپنے گناہوں پہ شرمندہ ہیں، نادم ہیں، ندامت کے ساتھ توبہ کرتے ہیں، استغفار کرتے ہیں. یا اللہ اپنے گناہوں کی مغفرت کے طالب ہیں. آپ کو آپ کی شان کبریائی اور آپ کی عظمت و جلال، آپ کی رحمانیت ستاریت کا واسطہ. یا اللہ آپ تو ارحم الراحمین ہیں، سب سے بڑھ کر رحم کرنے والے، سب سے بڑھ کر کرم کرنے والے، اور سب سے بڑھ کر معاف کرنے والے، سب سے بڑھ کر پیار کرنے والے. یا اللہ بغیر معافی مانگے معاف فرماتے رہتے ہیں، تو جو آپ کے آگے معافی کا طلبگار بن کے ہاتھ پھیلا دے اس کو تو آپ کبھی خالی ہاتھ لوٹاتے نہیں. میرے پیارے اللہ اپنے حبیب کے طفیل اور صدقے میں میری اور تمام حاضرین کی کامل مغفرت فرما دیجیے. ہمارے گھر والوں کو بھی معاف فرما، ہماری عورتوں کو بھی معاف فرما، ہمارے بڑوں کو بھی معاف فرما، چھوٹوں کو بھی معاف فرما، ہمارے دوستوں کو بھی معاف فرما، رشتہ داروں کو بھی، بہن بھائیوں کو بھی معاف فرما. یا اللہ پوری امت مسلمہ کو معاف فرما دے. سب کی طرف سے ہم توبہ استغفار کرتے ہیں اس بابرکت مہینے میں. سب کی مغفرت کا فیصلہ فرما دیجیے، سب کی مغفرت کا فیصلہ فرما دیجیے. کسی کو بھی مغفرت سے محروم نہ فرما، کسی کو بھی مغفرت سے محروم نہ فرما. یا اللہ سب سے راضی ہو جا، میرے پیارے اللہ سب سے راضی ہو جا. گنہگار ہیں، خطا کار ہیں، یا اللہ سزاؤں کے قابل ہیں، معافی کے قابل نہیں. یا اللہ لیکن آپ کو رحم کرنا، کرم کرنا بہت پسند ہے، آپ کو تو بہت پسند ہے. یا اللہ سب کو معاف فرما کر راضی ہو جائیے. یا اللہ سب کو اپنی رضا عطا فرما دیجیے اور ہدایت کاملہ سے نواز دیجیے، ہدایت کاملہ سے نواز دیجیے. سب کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرما اور اس پہ استقامت نصیب فرما. میرے پیارے اللہ جتنے دنیا سے جا چکے ہمارے والدین، ہمارے بڑوں میں، چھوٹوں میں، یا اللہ ہمارے بزرگوں میں، سب کی کامل مغفرت فرما، سب کے درجات کو بلند فرما. یا اللہ جتنے بیمار ہیں
اس گھر میں اور ہمارے سب کے گھروں میں، عورتوں میں، بچوں میں، یا اللہ پوری امت مسلمہ میں جو بیمار ہیں اور زخمی ہیں سب کو شفاء کاملہ عاجلہ نصیب فرما دے، صحت قوت تندرستی عطا فرما دے، ہمارے بڑوں کا سایہ صحت کے ساتھ ہمارے سروں پہ قائم اور دائم فرما دے، یا اللہ سب کو رزق حلال وافی مقدار میں عطا فرما دے، جتنے بھی معاشی مالی طور پہ پریشان ہیں یا اللہ تنگیوں کا شکار ہیں، جن کے پیسے پھنسے ہوئے ہیں یا اللہ لوگ یا اللہ لے کے کھا چکے ہیں، واپس نہیں کر رہے، بھاگ گئے ہیں، یا اللہ سب کے اوپر غیبی مدد فرما دیجئے، رحم و کرم کا معاملہ فرما دیجئے، خاص رحم و کرم کا معاملہ فرما دیجئے، اس ختم قرآن اس ماہ مبارک کی برکت سے یا اللہ سب کی رقومات کو واپس دلوا دیجئے اور اس کا نعم البدل عطا فرما دیجئے، یا اللہ غیبی مدد فرما، رزق حلال کے دروازے سب کے لیے کھول دے اور سب کو برکت و قناعت والی حلال روزی عطا فرما دیجئے، حرام سے ناجائز معاملات سے بچنے کی توفیق عطا فرما دیجئے، غلط کاموں سے بچا، سب کی اولاد کو نیک اور صالح بنا دے، آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، اولاد کے فتنے اور آزمائش میں مبتلا ہونے سے بچا لے، یا اللہ سب کی اولاد کو نیک بنا، بچوں کو بھی بچیوں کو بھی نیک بنا، دیندار بنا، نمازی بنا، با حیا با پردہ بنا، بے پردگی بے حیائی سے ہم سب کی حفاظت فرما، ہر قسم کے منکرات و خواہشات سے ہمارے گھر والوں کی پوری امت کی حفاظت فرما لے، یا اللہ سب کو چین اور سکون امن و عافیت والی زندگی نصیب فرما دے، ہمارے ملک کی حفاظت فرما لے، ہر قسم کے شر سے، فتنوں سے، تخریب کاری، دہشت گردی سے حفاظت فرما لے، یا اللہ امت میں جوڑ پیدا فرما دے، الفت محبت پیدا فرما دے، عداوت و نفرتوں کو ختم فرما، گھروں کے اندر جو لڑائی جھگڑے ان کو ختم فرما، بڑوں کا ادب چھوٹوں پہ شفقت کرنے والا بنا، یا اللہ مزاجوں میں تحمل، بردباری، رواداری پیدا فرما، شکوک و شبہات، غلط فہمیوں، بدگمانیوں کو ختم فرما، یا اللہ سب کی اولاد کو نیک اور صالح بنا دے، والدین کا فرمانبردار بنا دے، یا اللہ سب کی تکلیفوں پریشانیوں کو دور فرما دے، جن حضرات نے، مردوں نے، عورتوں نے دعاؤں کی درخواست کی سب کی دعاؤں کو قبول فرما لے، سب کی مشکلات کو آسان فرما دے، سب کی پریشانیوں کو دور فرما دے، سب کی جائز مراد اور حاجات کو میرے پیارے اللہ، آپ کے خزانے تو اللہ محدود ہیں، ان لامحدود خزانوں سے سب کی جائز مرادوں کو پورا فرما دیجیے، حاجات کو پورا فرما دیجیے، جتنے مقروض ہیں، بہت سارے لوگ مقروض ہیں، ادارے بھی مقروض ہیں، مساجد بھی مقروض ہو گئی ہیں، مدارس بھی مقروض ہیں، یا اللہ سب کے قرضوں کی ادائیگی کا غیب سے بندوبست فرما دیجیے، یا اللہ سارے خزانوں کے مالک آپ ہیں، آپ کے خزانے لامحدود ہیں، اگر آپ اس سے سب کی ضرورتوں کو پورا کر دیں گے، سب کے قرضوں کو ادا کر دیں گے، آپ کے خزانے میں ایک رتی برابر کمی نہیں آئے گی، یا اللہ سب کے لیے غیبی مدد فرما دیجیے، آسانی سہولت کا معاملہ فرما دیجیے، دونوں جہان کی عزت عطا فرما دیجیے، دونوں جہان کی ذلت و رسوائیوں سے بچا لے، مخلوق کے آگے ہاتھ پھیلانے سے بچا لے، شرمندگی ذلت سے بچا لے، تکلیفوں پریشانیوں سے بچا لے، چین و سکون امن و عافیت والی حیات طیبہ نصیب فرما دے، اپنے اور اپنے حبیب کی محبت کو ساری محبتوں پہ غالب فرما دے اور اپنی محبت کے تقاضوں کو سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے، یا اللہ نیک صحبت میں، نیک دوستی میں رہنے کی اور بیٹھنے کی توفیق عطا فرما، بری صحبت سے، بری دوستی سے، برے دوستوں سے ہماری حفاظت فرما، برے دن سے، بری رات سے، بری گھڑی سے حفاظت فرما، یا اللہ سب کے ایمانوں کی حفاظت فرما، حسن خاتمہ، کامل ایمان پہ خاتمہ نصیب فرما، موت کی سختیوں کے وقت آسانی کا، مدد کا معاملہ فرما، بغیر حساب کتاب کے سب کو جنت و فردوس نصیب فرما دے، آپ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جس جس نعمت کا سوال کیا وہ ساری نعمتیں ہمیں، پوری امت کو، اور یا اللہ جو یہاں حفاظ بچوں نے پڑھا ان سب کو، ان کے گھر والوں کو، پوری امت کو نصیب فرما دیجئے، اور جن شرور، فتن، آفات اور بلیات سے آپ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پناہ مانگی ان سے ہم سب کو، اس گھر والوں کو، پوری امت کو، ہمارے سارے متعلقین کو پناہ نصیب فرما دیجئے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔